الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما الله يريد ظلما للعالمين صلوات پروردگار عالم سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں چاہتا۔ یہ پوری کائنات عدل الہی پر استوار ہے۔ اللہ نے عدل کے مطابق اس دنیا کو خلق کیا اور عدل ہی پر اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ اس کا نظام عدل ہے، تعادل، عدل، ہم وزن ہونا، توازن کے ساتھ اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے اور توازن کے ساتھ اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اور عدل کا تقاضا ہے امن و امان، صلح و آشتی، برادری، محبت، اپنائیت، قرب، قربانی، ایثار۔ اور جب معاشرے میں اللہ عدل چاہتا ہے اور کسی پر وہ ظلم نہیں چاہتا تو عزیزان گرامی، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو کچھ متصل کرتے ہوئے کہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ ظلم ہو، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں چاہتا۔ تو پھر یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں کر ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کی چاہت سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت جو ہے یہ ارادہ الہی، یہ ارادہ الہی تو ہے کہ ظلم نہ ہو، اور پھر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون سا ارادہ ہے اس کا؟ اس نے وہ ارادہ جو اہل بیت سے متعلق کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ وہاں بھی اس کا ارادہ ہے، مگر وہاں اس کے ارادے کے مطابق کام ہوا، یہاں اس کے ارادے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے سمجھیں کہ وہاں تو اس نے ارادہ کیا کہ اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، جیسا پاک رکھنا چاہیے۔ تو وہاں تو ہمیں ان کی زندگی میں کوئی عیب، کوئی ریب، کوئی کمزوری، کوئی گناہ، کوئی خطا دکھائی نہیں دیتی۔ ارادہ وہاں بھی اللہ کا تھا، ارادہ یہاں بھی اللہ کا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، مگر ظلم ہو رہا ہے۔
ادھر ارادہ اللہ کا یہ تھا کہ اہل بیت کو ایسے پاک رکھے جیسا پاک رکھنا چاہیے، اور اہل بیت ایسے ہی تھے، ایسے ہی رہے۔ تو کیا فرق رہے ان دونوں ارادوں میں؟ بس عزیزان گرامی، اس فرق کو علماء علم کلام نے اور علماء کرام نے اس فرق کو دو ارادوں کی تقسیم سے سمجھایا ہے۔ ایک ارادہ تشریعی ہے اور ایک ارادہ تکوینی ہے۔ جو ارادہ اہل بیت عصمت و طہارت سے متعلق ہے وہ ارادہ تکوینی ہے، اور یہ ارادہ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں کسی پہ ظلم ہو، یہ تشریعی ہے۔ اور تکوینی اور تشریعی کے اندر فرق یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی چاہتا ہے کہ سب گناہوں سے دور رہیں، اللہ ہم سب کو بھی چاہتا ہے کہ سب گناہوں سے پاک رہیں، کوئی بھی گناہوں کے قریب نہ جانے پائے، مگر ہم سے متعلق اللہ کا یہ ارادہ تشریعی ہے، اہل بیت سے متعلق یہ ارادہ تکوینی ہے۔ یعنی میں اگر منبری زبان میں یہ کہہ دوں کہ اللہ جن کی طہارت کی ذمہ داری خود لیتا ہے وہ اہل بیت ہیں، اور جن کی طہارت کی ذمہ داری خود ان کے حوالے کر دیتا ہے وہ عام انسان ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہم سب پاک اور صاف رہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا ارادہ ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ کا تو ارادہ ہی عصمت ہے، اللہ کا تو ارادہ ہی طہارت ہے۔ اللہ طہارت کے علاوہ تو کوئی ارادہ ہی نہیں کر سکتا۔ معصوم کا ارادہ بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، تو پھر کیوں نہیں ہے؟ یہ تشریعی ہے ارادہ، ہمیں رستہ دکھا دیں گے، ہمیں اصول دے دیں گے، ہمیں نظام دے دیں گے کہ اس نظام پہ چلو، اور چلو گے تو پھر گناہوں سے بچے رہو گے، وہاں اختیار کا مرحلہ آ جائے گا۔ تو وہ جو ارادہ اللہ کا ہے وہ ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ حفاظت خود کرے گا اہل بیت کی، انہیں اتنی اہلیت اور صلاحیت عطا کرے گا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی جملہ ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اس جملے میں مجبوری پوشیدہ نہیں ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو بھائی مجبور ہیں، اور جو مجبور ہے اس کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، کل ہم بیان کر چکے۔ جو مختار ہے اس کی فضیلت ہے، جو مجبور ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ زبردستی اگر کسی سے کوئی کام لے لیا جائے، زبردستی کسی سے دستخط کروا لیے جائیں، وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے نا، کہ جو دلہن سے یا دولہا سے کسی زور زبردستی کی بنیاد پر دستخط لے لیے جاتے ہیں، اور وہ نکاح کے بعد کہیں کہ صاحب ہم پہ تو دباؤ تھا، ہم پہ زبردستی تھی، ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے، لہٰذا ہم نے دستخط کر دیا، تو فوراً حکم کیا ہے کہ وہ نکاح فسخ کر دیا جائے، وہ نکاح توڑ دیا جائے۔ یہ زبردستی نکاح ہوا ہے، یہ راضی نہیں تھے اس کے اوپر، جبرن تھا۔ تو وہ جو اہل بیت عصمت و طہارت گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ جبرن ہے، تو پھر فضیلت کیا ہوئی؟ ایک نامحرم کو نہ دیکھنے والا یہ بولے، معاف کیجیے گا، ایک نابینا نامحرم کو نہ دیکھے اور یہ کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ کون سی فضیلت ہوئی؟ تمہارے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہے، کیا دیکھو گے؟ آنکھیں ہوں، خوب چلتی ہوں، اور وہاں چلیں کہ جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہے۔ یہ اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ یہ جملہ مجبوری کا جملہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ جملہ اتنا مختار ہو کہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا، عزیزان گرامی، تب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ مجبوری کی علامت نہیں ہے بلکہ اختیار کی علامت ہے۔ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، اللہ کسی پر زیادتی کر ہی نہیں سکتا، اللہ جزیدی کو جنت میں ڈال ہی نہیں سکتا، جملے اس کی مجبوری کی علامت نہیں ہے۔ وہ اتنا
تو آپ بے ساختہ کہیں گے نا کہ جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا بھائی، یہ جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، یہ جوش کی مجبوری ہے۔
سچ سربلند رہے گا، یہ قضا ہے، لیکن کیسے، اب یہ ہے قدر، طریقہ، انداز۔ ہر شخص اپنی تقدیر کی بھلائی اور بہتری کے لیے پریشان رہتا ہے۔ شب قدر کی رات میں توجہ بڑھ جاتی ہے کہ آج تو تقدیر بننی ہے، لہذا توجہ ہو جائے ذرا مساجد اور عبادت کی طرف۔ کوئی توکل کر کے قدر اپنی اور تقدیر اپنی بہتر کرتا ہے۔ قضا میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مگر قدر میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ طریقے ہیں، وہ کیسے کا جواب ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہر شخص کو شاید بعض مرحلوں میں اجازت ہو، بعض جگہوں پر، ہر جگہ بھی نہیں، بعض جگہ اسے اجازت ہو کہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے طریقے کو اپنا لے۔ یہ طے کر دیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اب یہ کیسے ہونا چاہیے تو میں کچھ چیزوں میں ہم اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ طے ہے تم مرو گے، مگر ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں نہ مرو، یہ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ہم یہ تمہیں دے دیتے ہیں کہ تم ہیپیٹائٹس بی اور سی میں نہ مرو، یہ تمہیں اختیار ہے، مرنا تو ہے۔ یہ طے ہے تم مرو گے، مگر ہم تمہیں خودکشی کی موت نہیں دیکھنا چاہتے، یہ قدر ہے۔ مرنا ہے، مگر کیسے مرنا ہے؟ مرنا ہے یہ فیصلہ وہاں کا ہو گیا، یہ اٹل ہے۔ کیسے مرنا ہے یہ میرے ہاتھ میں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کرسیوں پہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو بہرحال نیچے بیٹھنے میں کچھ سہمت ہے۔ ان بزرگوں میں فرض کیجئے ایک بزرگ، سب بزرگ یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک وجود ان کا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک وجود کرسی کا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے میں اپنے کسی بزرگ سے 10 بستہ کہوں کہ تشریف لائیے گا، تو وہ اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے آئیں گے، اور میں یہ کہہ دوں کرسی بھی لے آئیے تو کرسی خود آئے گی؟ کرسی کو کھینچنا پڑے گا۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تمہیں کھینچا نہ جائے، تم اپنے پیروں سے چل کے آؤ، تم اپنے اختیار سے چل کر آؤ۔ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو گے تو شہادت کی موت ملے گی، یہ کرو گے تو ایکسیڈنٹ میں مرو گے۔ تم اپنے اختیار سے اپنی موت کو طے کرو۔ ہم نے موت تو لکھ دی ہے، مگر کمال یہ ہے کہ موت تم اپنے اختیار سے طے کرو۔ تمہیں کون سی موت چاہیے؟ سعادت مندی والی موت چاہیے یا ہلاکت والی موت چاہیے؟ یہ ہے قدر، یہ ہے کیسے کا مفہوم۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم وہ چیزیں اپنا لو کہ جس میں تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ یا علامہ اقبال نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر، کیا ہے شعر؟ خودی کو کر بلند اتنا، بولیے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدر کا مسئلہ ہے۔ بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ قدر کا مسئلہ ہے، یہ قضا کا مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہات کا شکریہ۔ یہ خالصتاً کتابی گفتگو ہے، مگر پتہ نہیں میں نے غلط انتخاب کیا اس موضوع کا یا صحیح کیا، یہ آپ کی توجہ بتا رہی ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم تقدیر اپنی خود بنائیں۔ اللہ چاہتا ہے تقدیر ہم خود بنائیں۔ کچھ فیصلے اس نے دے دیے، حق سربلند رہے گا، کیسے رہے یہ تم طے کرو۔ مرنا ہے، کیسے مرو گے یہ تم طے کرو۔ جی تم دنیا میں آؤ گے، تمہیں ہم نے بھیج دیا، کیسے رہو یہ تم طے کرو۔ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے یہ تم طے کرو، یہ قدر ہے۔ میرے معصوم امام نے فرمایا کہ فلاں ایک ہفتے بعد مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ سے بھی واقعہ ہے اور امام ششم سے بھی ہے۔ جب ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا تو چاہنے والوں نے کہا مولا وہ تو نہیں مرا، وہ تو زندہ ہے۔ حضرت فرمایا اسے بلاؤ، اس سے گفتگو ہوگی۔ جب وہ آیا تو حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ ان ایام میں تم نے کیا کیا ہے؟ کہا مولا روزمرہ کی زندگی ہے، معمول کی زندگی ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو تم بہت مدت سے نہیں کر رہے تھے، وہ کرنے کی تھی۔ کہنے لگا مولا میری پھوپھی زندہ ہیں، ضعیف بھی ہیں، میں انہیں سلام کرنے نہیں جاتا تھا، ان سے ملنے نہیں جاتا تھا۔ ایک مدت سے میں نے صلہ رحمی کو چھوڑا ہوا تھا، قطع رحمی کی ہوئی تھی،
رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے تھے. مجھے پچھلے دنوں احساس ہوا کہ مجھے اپنی پھوپھی کو جا کے سلام کرنا چاہیے, تو میں اس ضعیف پھوپھی سے مل کر آیا ہوں. امام نے فرمایا اس تمہارے فعل نے تمہاری عمر بڑھا دی ہے. اللہ اکبر. کتنا یہ میں آج روز اللہ اکبر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی عمر بڑھا لیں. قضا و قدر پروردگار میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنی زندگی, یہ روزمرہ کے جملوں میں ایک لفظ میں بولا جاتا ہے پیکج, بہترین پیکج ہے اپنی عمر بڑھانے کا, کہ چلے جاؤ رشتہ داروں سے ملنے, تمہاری زندگیاں بڑھ جائیں گی, تمہاری عمر بڑھ جائے گی, تمہارا رزق بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. روایت کہتی ہے اگر کوئی بچہ, کوئی فرزند, کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے آگے چلتا ہے, ہر قدم پر زندگی کا ایک عمر کم ہو جاتی ہے, زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے, ہر قدم پر زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ یہ جان کر کے ایسا کرنے سے زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور پیچھے چلتا ہے, تو ہر قدم پر زندگی کا ایک دن بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم چاہیں تو اپنی عمر بڑھا لیں. مرنا سب کو ہے, لیکن عزیزان گرامی کیسے مریں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. رہنا سب کو ہے, پیدا کر دیا اللہ نے, کیسے رہیں یہ ہمارے ہاتھ میں. بس جب ہم اس اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اس قدر کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں, تو پھر اللہ انہی لوگوں میں سے ولی بناتا ہے, انہی لوگوں کو اللہ صاحب قسمت اور صاحب مقام بنا دیتا ہے. ایک مولا کا فرمان نہج البلاغہ میں ہے جس سے متعلق کچھ الجھن ذہن میں ہوتی ہے بعض لوگوں کے. مولا فرماتے ہیں عرفت اللہ یا عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. یہ جملہ مولا علی کا ہے نہج البلاغہ میں. تو پہلی بات تو میں جو یہ کہتے ہیں صاحب یہ علی اور ارادے ٹوٹ جائیں, جو یہ سوال کرتے ہیں, یہ ذہن میں آتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں علی اور ارادے ٹوٹ جائیں. علی کے تو ارادے ہی نہیں ٹوٹ سکتے, ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں, علی کے ارادے نہیں ٹوٹتے. اور پھر یہ سوچ کر کہتے ہیں صاحب یہ کیسا قول ہے, یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ نہج البلاغہ مستند کتاب ہے. اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اپنی سمجھدانی کو بڑھاؤں, میں قول کا انکار نہیں کروں گا. اور کبھی بھی طالب علم جو ہے وہ انکار نہیں کرتا, تحقیق کرتا ہے. طالب علم کی علامت یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے. یہ اگر نہج البلاغہ میں ہے, اور ہے نہج البلاغہ میں مولا کا قول ہے, کلمات قصار کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا, بفسق العزائم و نقص الہمم, ہمتوں کے ناقص ہونے سے پہچانا. ہمتیں ناقص ہو جاتی ہیں. طے کیا تھا کہ آج یہ کر کے آئیں گے, نہیں ہو پایا, نہیں کیا. میں نے اپنے ارادوں کو, اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اس کا جواب میں ان بچوں کو دے دوں ذرا. اور قضا و قدر کی گفتگو سے وابستہ ہے, تقدیر سے وابستہ ہے. ایک طے ہو گیا ہے کہ یہ ہونا ہے, لیکن آج نہیں ہو پایا. یہ طے ہو گیا کہ حق سربلند رہے گا, مگر آج نہیں ہوا, کل ہوگا. یہ کریں گے تو ہوگا, فلاں فلاں چیزیں ملا لیں گے تو ہوگا. یہ ہے قدر. قضا یہ ہے کہ حق سربلند رہے, قدر یہ ہے کہ کیسے ہو, کیا طریقہ اپنایا جائے. سب سے پہلی بات تو یہی کہ علی علی ہے, اللہ اللہ ہے. علی علی ہے اور نبی نبی ہے. عزیزان گرامی ذرا جملے کو پر غور کریں گے. ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے ارادے ٹوٹ جائیں, یہ سوچنا ہوگا کہ ارادے کس کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں. اگر یہ ارادے علی کے امیر شام کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں تب تو کچھ سوچوں. یہ ارادے تو اللہ کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا علی جو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں وہ رب کے سامنے کر رہے ہیں. عرفت اللہ یا عرفت ربی بفسق العزائم, میرے رب کو میں نے پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے. اللہ نے یہ طے کر دیا. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کی سماعتوں کے لیے, جہاں قضا بھی اللہ کی طرف سے ہو اور قدر بھی اللہ کی طرف سے ہو, وہاں اللہ کو پہچانا جاتا ہے کہ میں تو یہ قدر بنا رہا تھا, قدر تو اس نے بنا کر بھیج دی تھی.
تو اب اس کی قدر چلے گی، میری قدر نہیں چلے گی، میرے ہاتھ کی اور میری طے شدہ تقدیر نہیں چلے گی، بلکہ اس نے تقدیر بھی بعض اوقات طے کر دی ہے۔ تو یہاں جو مولا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ جو علی کے نفس کے بدلے میں اپنی مرضیاں دے دے، وہ علی اپنے ارادے اللہ کو نہیں دے سکتا۔ وہ علی بارگاہ پروردگار میں، یا اللہ میں نے یہ طے کیا تھا مگر تو نہیں چاہتا، لہذا میں اپنے ارادے کو قربان کر دیتا ہوں۔ اور کتنی مرتبہ علی کے ارادے ٹوٹے کیونکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، مثال لے لیجئے بہت موٹی موٹی سی، جنگ تبوک کے موقع پر مولا علی جانا چاہتے تھے رسول کے ساتھ، اور رسول اللہ اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، تو مولا علی کچھ خاموش دکھائی دیے، تو حضرت نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا، حدیث منزلت، بہت معروف حدیث ہے، مولا علی کے فضائل میں ایک بہت سنہرا اور ایک عظیم باب ہے۔ فرماتے ہیں اما ترضا، کیا تم راضی نہیں ہو ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ تھی؟ الا لا نبی عبادی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت مولا کائنات خاموش ہو گئے۔ حضرت فرمایا میں راضی ہوں۔ جانا چاہتے تھے تبوک پر، ہر جنگ میں ساتھ رہے، کسی مرحلے پر ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو ساتھ نہ رکھا ہو، اور یہاں بھی جانا چاہتے تھے، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، ٹوٹا نہیں ارادہ۔ وہ علی جو نبی کی خلوتوں کا ساتھی ہو، جس نے سائے کی طرح نبی کا ساتھ دیا ہو۔ میں نے ابھی حدیث ایک پڑھی، پڑھتے ہوئے ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا، لیکن بہت اچھا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، جس نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا اس کا علی سایہ تھا۔ جو نبی جو نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہو، وہ ہجرت کے موقع پر کیسے ساتھ چھوڑ دے؟ ساتھ جانا چاہتے تھے ہجرت کے موقع پر۔ حضرت فرمایا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اب نبی کے ساتھ کیوں جانا چاہتے تھے؟ وہی سوال کر رہے ہیں۔ نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے نبی کو بچانے کے لیے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، دشمنوں سے بچاؤں گا۔ جب پتھر مارنے لگے مکے کے بچے تو مولا کائنات نے بچایا نبی کو، ہر مرحلے پہ نبی کا ساتھ دیا۔ اب اتنا کٹھن مرحلہ ہے، ہجرت فرما رہے ہیں، مکے کو چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں، راستے خطرناک ہیں، دشمن نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ کا 10 سال کی عمر کا وعدہ ہے کہ نبی مکرم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے وہی سوال کیا۔ اصل میں ہدف مولا علی کا یہ ہے کہ نبی بچیں، ہدف یہ نہیں ہے کہ ساتھ رہیں۔ اگر میرے رہ جانے سے نبی بچیں گے تو میں سو جاؤں گا۔ تو سوال بھی یہی فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ فرمایا ہاں، تمہارے سونے سے، میرے بستر پہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا کائنات نے ایک سجدہ شکر بجا لائے، اور یہاں پر لکھا ہے علماء نے کہ شریعت کے باب میں سب سے پہلا سجدہ شکر ہے، اور اللہ کو شریعت میں اس چیز کا بڑھانا پڑا کہ اگر کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر کیا کرو۔ اور مولا کائنات نے بستر پر اس اطمینان کے ساتھ سو کر دکھایا جس اطمینان کے ساتھ جاگتے تھے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ سوال یہ ہے، جملہ ذہن میں آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ جو جاگنے کی عادت رکھتا ہو وہ سو کیسے گیا؟ جسے کبھی کسی نے سوتے ہوئے نہ دیکھا ہو وہ سو کیسے گیا؟ بس عزیزان گرامی، اگر آپ کی سماعتیں تھوڑی سی میرے ساتھ ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، جو سبب، جملہ سنیں، جو سبب ان کے جاگنے کا تھا وہی سبب ان کے سونے کا ہے۔ جاگنے کا سبب بھی تحفظ نبی، اور سونے کا سبب بھی حفاظت پیغمبر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ ارادہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ مولا چاہتے تھے ساتھ جائیں، اللہ نے کہا نہیں، یہاں سو جاؤ۔ یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا، ارادہ علی نے کر لیا۔ جنگ صفین خود موقع ہے، خود محل ہے اس مثال کا۔ جو ہوا وہ مولا چاہتے تھے؟ مولا نہیں چاہتے تھے،
یہ حکمین جو بنائے گئے، یہ جو جنگ کو روکا گیا، مولا کہہ رہے ہیں، مالک نے کہا مولا ان سے کہیے چند ذرا کے فاصلے پر ان کے رئیس کا خیمہ آ گیا ہے، میں ابھی اس کا سر اتارتا ہوں اور جنگ تمام ہو جائے گی، سب کچھ ہو چکا، جیت گئے ہم، ایک گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گا تو اس کے خیمے میں آ جاؤں گا۔ بالکل جیتی ہوئی جنگ، اور ان ناسمجھ لوگوں نے ایک مرتبہ آ کر مولا سے کہا بلائے مالک کو۔ حضرت جب دیر ہونے لگی تو انہوں نے کہا اگر نہیں بلائیں گے تو پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر اس سے بالا تر بات کی مولا کی توہین میں۔ حضرت نے کہا مالک واپس آ جاؤ، یہ تمہارے مولا کو مار دیں گے، تمہیں یہ جنگ جیتنی ہے یا اپنے مولا کا تحفظ چاہیے، واپس آ جاؤ۔ مولا چاہتے تھے کہ ایسا ہو، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ عزیزان گرامی، گفتگو کل آگے بڑھے گی۔ کیا ارادہ حضرت عباس کا یہ نہیں تھا کہ کربلا میں جنگ لڑے؟ مگر وہی ہوا جو عباس کا ارادہ تھا؟ نہیں ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ جب کوفے میں یہ اسیروں کا قافلہ گزر رہا تھا تو سب سر تو نیزے کی انیوں پر تھے، مگر ایک سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے حضرت عباس کی مصیبت کے بیان میں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ سر نیزے پر کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہا جب اس سر کو نیزے پر اٹھاتے ہیں وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا، اسے نہیں نکال نہیں پاتے۔ تو امام سجاد نے ظاہراً فرمایا کہ اس کو نیزے پہ نہ چڑھاؤ۔ اگر عباس کے سر کو سکینہ نے مخاطب کر لیا، اگر عباس علمدار کو زینب نے مخاطب کر لیا، یہ پانی لینے گئے تھے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن پانی نہ لا سکے، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ ہاں عزادارو، تو کسی نے سر کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر کہا تھا اس صاحب سر کا، اس صاحب رخ اور چہرے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ صاحب سر گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کے دل کی تمنائیں پوری نہ ہو سکیں۔ یہ چاہتا تھا کہ اپنے جوہر شجاعت کو دکھائے، یہ چاہتا تھا کہ کربلا میں اپنی شجاعت کا اظہار کرے، مگر عزادارو جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا تھا، بارہا ہوا کوفے کے اندر، بارہا ہوا مکے اور مدینے کے اندر کہ جب جناب عباس نے کسی مرحلے پر تلوار نکالنا چاہی تو امام حسین نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ جو بچپن سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، جب کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو محرم کو جناب عباس نے خیمے نہر کے کنارے لگا دیے، اور سارے خیمے اہل بیت کے اور اصحاب حسین کے نہر کے کنارے تھے۔ جب 4 محرم کو یہ شمر کا لشکر آیا ہے تو اس نے آ کر سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے ترائی پر نہیں ہوں گے، ان خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹایا جائے۔ اور جب کہا گیا کہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، انہوں نے لگائے ہیں، تو یہ 1000 سواروں کا لشکر لے کر آگے بڑھا کہ ہم جا کے ہٹائیں گے۔ تو جناب عباس نے تلوار سے زمین پر خط کھینچ دیا تھا، اور خط کے اس جانب آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور فرمایا تھا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، میں تو کربلا کا انتظار کر رہا تھا، آج بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، مجھے کس کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا۔ وہاں جب فوجیں چڑھنے لگیں اور حضرت عباس کے قریب یہ فوجیں آنے لگیں، امام حسین نے جب جناب عباس کے تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ جناب فضہ کو جناب زینب نے بھیجا، فضہ نے آ کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ تو جناب عباس نے فرمایا میری بیوی سے کہیے میں چند لمحوں میں حاضر ہوں گا، میں ابھی دشمن کو بتاؤں کہ میں کس کا نوکر ہوں، میں ابھی دشمن کو بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ پھر جناب زینب نے بھیجا، جناب فضہ سے کہا بی بی سے کہیے چند لمحوں میں خبر خوش لے کر آ رہا ہوں، میں بتاؤں گا کہ اس دشمن کو کیا ہونا ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب فضہ آئیں تو فضہ نے جملہ کہا زینب کہہ رہی ہیں میں خود آ جاؤں،
بس یہ جملہ سننا تھا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا، پلٹ کر آ گئے جناب زینب کے خیمے میں۔ کیا دیکھا؟ امام حسین ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے مولا عباس نے اپنی گردن جھکا دی، مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹ جائیں تو عباس خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا دے گا۔ جا کر اعلان کیا تم واپس چلے جاؤ، ہم اپنے خیموں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہے ہیں۔ 4 محرم سے لے کر 9 محرم تک جناب عباس نے جب آ کر کہا مولا مجھے اجازت دیں، تو ہر مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، دشمن پہل کرے گا تو ہم جواب دیں گے۔ لیکن عزادارو جب 9 محرم کو پہل ہو گئی تو یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنے خوش جناب عباس دکھائی دیے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے امام کے خیمے کے قریب، گھوڑے سے اترے، امام سے سلام کر کے اجازت لے کر سلام کیا، آگے بڑھے، مولا پہل ہو گئی، اب مجھے اجازت ہے میں جواب دوں۔ حضرت نے فرمایا عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے، کسی اپنے صحابی کو بھیج دیتے، مگر شاید عزادارو آج حسین کے ساتھ عباس کا تذکرہ نہ ہوتا، کربلا میں 2 روزے نہ ہوتے، گنج شہیدہ میں سارے شہیدوں کے ساتھ عباس ہوتے، آج ہر جلوس میں حسین کے تابوت کے آگے عباس کا علم نہ ہوتا، آج جو روب و جلال عباس کا ہے، آج جو احترام جناب عباس کا ہے وہ نہ ہوتا۔ فرمایا عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آ جاؤ۔ جناب عباس نے اپنی گردن جھکا دی، گئے ہیں پسر سعد کے خیمے کے قریب۔ عزادارو گردن کٹ جانا، بازو کٹ جانا بہت بڑی مظلومیت تھی، مگر کسی شریف ترین فرد کا کسی کم ظرف سے کچھ مانگنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جناب سکینہ جب اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آ گئی تھیں، بابا کو پکارتی ہوئی اور لاشے سے آواز آئی سکینہ یہاں آ جاؤ، اور جناب زینب سے ملاقات ہوئی، پھوپھی اماں میرے بابا نے یہ کہا، تو میری بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ اور کیا کہا؟ تو فرمایا تھا میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا سکینہ جب وطن جاؤ تو ہمارے شیعوں سے کہنا، ہمارے رونے والوں سے کہنا کہ حسین کی اس مظلومیت کو ضرور یاد کیا کریں، جب حسین دشمن سے پانی مانگ رہا تھا، اپنے علی اصغر کو لے گیا تھا، میرے بچے کو پانی پلا دو، بڑا مسئلہ، بڑی مشکل بات ہے۔ جناب عباس نے پسر سعد کے خیمے کے قریب جا کر کہا کہ حسین ابن علی نے مجھے بھیجا ہے، جنگ تم نے شروع کر دی، 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات آگے بڑھا دو، عاشورہ کو جنگ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا عباس میں مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ تمام سپہ سالاروں کو بٹھا لیا، مشورہ کرنے لگا۔ شمر نے کہا ہمیں مہلت نہیں دینی، آج جنگ تمام کرو۔ لیکن ابن جمو نامی ایک بصرے کا سردار تھا، اس نے کہا اے پسر سعد، اس زمانے میں ترک اور دیلم کے غلام بہت کم قیمت میں مل جاتے تھے، ترک اور دیلم کے غلاموں کی قیمت نہیں ہوتی تھی، سستے مل جاتے تھے۔ کہتا ہے اے پسر سعد اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی اجازت مانگتے تو ہمیں دینی چاہیے تھی، یہ فرزند زہرا ہے، یہ نبی کا نواسہ اجازت مانگ رہا ہے، انہیں 1 رات کی اجازت دے دو۔ پسر سعد باہر آیا، عباس جنگ عاشورہ پر ہوگی۔ جناب عباس چلے گئے، لیکن عزاداروں رونے آئے نا، ایام پرسے کے ہیں، اب جناب عباس کا انداز بدل گیا تھا۔ 9 محرم تک کہتے رہے مولا لڑنے کی اجازت دیجئے، لیکن اب عباس آ کر نہیں کہتے مولا لڑنے کی اجازت دیجئے۔ روز عاشور آ کر جناب عباس نے ایک جملہ کہا جس پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو لکھا ہے، آ کر جناب عباس نے ایک جملہ کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا عباس تم ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہو، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ۔ میرے مولا امام حسین نے کہا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ جناب عباس کے ہاتھ میں مشکیزہ دے دیا، چلے گئے جناب عباس نہر پر، مشک میں پانی بھر لیا، پانی لے کر آ رہے ہیں، دونوں بازو قطع ہو گئے، مشک میں تیر لگ گیا،
آواز دی گھوڑے کو کہہ کر اب مجھے خیمے نہ لے جا، اس لیے کہ اگر سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی، میں اس بچی کو کیا جواب دوں گا؟ جیسے ہی گھوڑے نے رخ موڑا ایک گرز آہنی سر پر لگا، آواز دی مولا حسین میرا سلام آخر۔ امام حسین لاشے پر پہنچے، لاشا تو نہ لائے، عباس کا علم لے کر آ گئے۔ عزادارو آپ کو میں نے اس منزل تک لے کر آیا، ایک جملہ اور سن لیجئے، سلام اس ماں پر ہو جسے ام البنین کہا جاتا ہے، روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور قبروں پہ بچوں کے نام لکھتی ہیں اور کہتی ہیں لا تدع ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو۔ کہا گیا میرا عباس، میرے بچے کو کربلا میں مار دیا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔